کیا آپ نے لاہور میں وزیر خان کی بارہ دری دیکھی ہے؟ چلیں آئیں اس ویڈیو میں آپ کو وزیر خان کی بارہ دری دکھاتے ہیں۔ اتوار کا دن ہے اور لاہور کی سڑکوں پر اتوار کو چہل پہل دوپہر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لاہوریوں کو عادت ہے چھٹی والے دن دیر تک سونے کی۔ ویسے تو چاہے اتوار کا دن ہو یا کوئی بھی، مال روڈ ہمیشہ سے مجھے بہت پسند رہی ہے۔ گورنرز ہاؤس کے پاس سے جب مال روڈ کو مڑتے ہیں تو لارنس گارڈن کی خوبصورتی، سڑک کی کشادگی، درختوں کے سائے ایک بڑا خوبصورت منظر بنا دیتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی آگے جب چیرنگ کراس سے گزریں تو بائیں جانب وہی تاریخی شاہدین کی بلڈنگ جس میں اب بینک الفلاح کی ایک برانچ کھل چکی ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کر ریگل چوک اور ہال روڈ کی مصروف مارکیٹ، لیکن اس وقت یہاں زیادہ رش نہیں ہے کیونکہ اتوار ہے۔ لاہور کی ہائی کورٹ کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے سن 2008 والا دہشت گردی کا دردناک حادثہ یاد آ جاتا ہے جس میں کتنے ہی پولیس والے شہید ہو گئے تھے۔ ان دنوں میں نے ایک مقامی اخبار سے رپورٹنگ میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہی تھا۔ تھوڑا آگے انارکلی بازار، پھر ٹولنٹن مارکیٹ کی خوبصورتی۔ یہ مارکیٹ بھی ایک صدی سے زائد کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بس یہیں سے ایک روڈ اندر جاتی ہے پنجاب پبلک لائبریری کو، اور یہ ہے وزیر خان کی بارہ دری جو وزیر خان نے سن 1634 میں تعمیر کروائی تھی۔ یعنی یہ تاریخی عمارت بھی 400 سال پرانی ہے۔ یہ وہی وزیر خان تھا جس نے دہلی دروازے میں مشہور مسجد وزیر خان بھی تعمیر کی اور وہیں ایک شاہی حمام بھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 400 سال پہلے وزیر خان کی یہ بارہ دری ایسی نہیں تھی، اور اس کا مقابلہ شالیمار باغ سے کرنے کی بھی کچھ روایتیں ہیں۔ لیکن خیر، شالیمار باغ اور اس بارہ دری کا مقابلہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہی مسجد اور مسجد وزیر خان کی خوبصورتی کا مقابلہ کروا دیا جائے۔ وزیر خان کا کردار بھی ہسٹری میں بہت دلچسپ تھا کہ کیسے چنیوٹ کا ایک حکیم شاہی محل تک پہنچا اور شاہی حکیم کا خطاب پا لیا، اور پھر وزیر خان کا خطاب پا لیا۔ وزیر خان کا اصل نام حکیم علم الدین انصاری تھا۔ یہ عمارت اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتے ہی آپ کو یہ ایک تالاب نما جگہ ملے گی جہاں پر کسی زمانے میں فوارہ چلتا بھی تھا، لیکن یہاں سے آپ نے گزرنا بڑے دھیان سے ہے کیونکہ بہت سے لوگ جب یہ سیڑھی چڑھ کے آتے ہیں تو بے دہانی میں اس میں گر جاتے ہیں۔ بارہ دری یعنی 12 دروازوں اور کھڑکیوں والی عمارت۔ اس قسم کی تعمیرات مغل دور میں عام طور پر باغات کے درمیان بنائی جاتی تھیں تاکہ 12 دروں کی وجہ سے یہ ہوادار اور روشن رہیں۔ اس عمارت کو بھی بنانے کا شاید یہی مقصد ہو کیونکہ اس بارہ دری کے ارد گرد ایک بڑا باغ تھا۔ پھر چاہے آپ کا ٹاؤن ہال ہو، چاہے پنجاب پبلک لائبریری، چاہے آئی جی آفس، یہ سب عمارتیں اسی بارہ دری کے باغ میں ہی بنی ہیں، اور اس باغ کو نخلیہ باغ کہا جاتا تھا۔ وزیر خان نے یہ بارہ دری مسجد وزیر خان اور شاہی حمام بنانے کے بعد تعمیر کی تھی۔ اس عمارت کی 2 منزلیں ہیں اور یہ کنسٹرکشن کے لحاظ سے مغلیہ طرز تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کے چاروں کونوں پر برج بنائے گئے تھے جن کے اوپر گنبد بنائے گئے، اور گنبدوں کے نیچے یہ چھجے بھی بنائے گئے تھے تاکہ یہ عمارت بارش اور دھوپ سے محفوظ رہے۔ یہی ٹیکنیکس تھیں، تبھی تو یہ عمارت تقریباً 400 سال کے بعد بھی پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس بارہ دری کے چاروں طرف 4 خوبصورت تالاب تھے جن میں فوارے لگے ہوئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ماضی کے کچھ لوگ اس عمارت کا موازنہ شالیمار باغ سے کرواتے رہے، لیکن اس وقت صرف 3 تالاب آپ کو یہاں نظر آئیں گے، اور ان میں موجود یہ فوارے بھی اب بند ہو چکے ہیں، جبکہ چوتھا تالاب لائبریری والی سائٹ پر ہی نیچے کہیں زمین میں دفن ہے۔ اس بارہ دری کا ایک بڑا ہال ہے جو آج کل ریڈنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جو لوگ پنجاب لائبریری آتے ہیں وہ اس ہال میں بیٹھ کر مختلف چیزیں پڑھتے ہیں۔ اس بارہ دری کی دیواروں پر بہت ہی خوبصورت نقش نگاری کا کام کیا ہوا ہے۔ دیواروں میں آرچز ہیں۔ اوپر والی منزل سے بھی جب نیچے اس ہال کو دیکھا جائے تو ایک بہت خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم اس بارہ دری کی چھت پر جائیں تو ہمیں چاروں طرف تاریخی اور خوبصورت عمارتیں ہی نظر آتی ہیں، جیسے نیشنل کالج آف آرٹس یا ٹاؤن ہال وغیرہ۔ یہ بارہ دری اور اس کا باغ اس قدر خوبصورت تھے کہ کسی نے وزیر خان سے پوچھا کہ مسجد بنانے کے بعد باغ کیوں بنوا دیا، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے مسجد اس لیے بنوائی کہ لوگ اس خدا پر ایمان لے آئے جو نظر نہیں آتا، اور باغ
اس لیے بنوایا کہ لوگ اس نہ نظر آنے والے خدا کی تخلیقات اور خوبصورتی کو دیکھیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ مغل دور میں یہ عمارت بڑی اہم تھی۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق وزیر خان لاہور کے گورنر کی حیثیت سے اس بارہ دری میں لوگوں کے مسائل بھی سنتے تھے، اور بارہ دری کی کھلی فضا اور اس کے گرد بنے باغ میں عوامی محفلیں اور سرکاری ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ مغلوں کے دور تک اس بارہ دری کی شان و شوکت پوری طرح برقرار رہی۔ مغلوں کے بعد آ گیا سکھوں کا دور۔ سکھوں کا دور اس بارہ دری کی تاریخ میں بڑا اہم موڑ لے کر آیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب پنجاب پر قبضہ کیا اور اس کی فوجوں نے لاہور پر حملہ کیا تو ان کا پڑاؤ اسی بارہ دری میں تھا۔ امپورٹنٹ یہ اتنی تھی کہ جو فرینچ آرمی سکھوں کی ہیلپ کے لیے آئی تھی اس کو بھی یہیں پر ٹھہرایا گیا، اور یہ سکھوں کے دور میں جگہ فوجی چھاؤنی میں بدل گئی۔ سکھوں کے بعد انگریزوں کا دور آیا جو اس عمارت کے استعمال میں ایک اور بڑی تبدیلی لے کر آیا۔ انگریزوں نے اس عمارت کو پہلے ٹیلی گراف دفتر کے طور پر استعمال کیا، پھر یہاں لاہور کا پہلا عجائب گھر قائم کیا۔ لیکن اس عمارت میں سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب سن 1885 میں لیفٹیننٹ گورنر چارلس ایچسن نے یہاں ایک لائبریری قائم کرنے کا حکم دیا جو آج تک قائم ہے اور پنجاب پبلک لائبریری کے طور پر جانی جاتی ہے۔ لیکن آج کل یہ بارہ دری ڈیٹنگ پوائنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بارہ دری کے موجودہ انچارج زبیر احمد کہتے ہیں کہ بارہ دری کے استعمال میں بہت سی تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ میں ویسے یہاں پر کئی دفعہ چکر لگایا ہے دن کے ٹائم پہ، ورکنگ ڈیز کے اندر۔ یہاں پر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس ریڈنگ ایریاز میں نا مطلب بڑے مسٹیریس سے کپلز کہہ لیں، جوڑے کہہ لیں، ڈیٹیں کہہ لیں، وہ بھی بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ویسے یہ بتائیں کہ یہ ہے ایک لائبریری اور ایک بڑی سیریس سی جگہ ہے، تو سیریس سی جگہ پہ مطلب میں ویسے اس کے خلاف نہیں ہوں، لوگ آئیں بیٹھیں، میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اس طرح کی جگہ کو یہ یوز اس طریقے سے ہونی چاہیے؟ دیکھیں شاپ صاحب، یہ پبلک لائبریری ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کچھ لوگ اپنی لائف سے بھی تنگ آئے تھے، یہاں پہ بیٹھ کے کچھ تھوڑا سا ٹائم اپنے ساتھ سارا دن اسپینڈ کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی گارڈ ہے، سامنے چیکنگ والا ہے، وہ ان سے نکاح نامہ تو نہیں پوچھے گا نا۔ ایک ان کو فرینڈلی ماحول دیا ہوا ہے تاکہ وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں، نیوز پیپر بھی پڑھتے ہیں اور CSS کی بھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہاں پر ٹیچرز بھی آتے ہیں یہاں پر۔ تو میل فیمیل کا کانسیپٹ آپ کے مائنڈ میں صرف وہ نہیں ہے، یہاں پہ آتے ہیں بچے، پڑھتے رہتے ہیں اور اپنا ٹائم سپینڈ کر کے چلے جاتے ہیں یہاں پر۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ریڈنگ ایریا ہے اس کے اندر کوئی فیوچر میں ایسا پلان ہے کہ اس کو بھی ایک لائبریری بنا دی جائے؟ ابھی تو یہاں پر صرف نیوز پیپر ہے، ٹیبل ہے، کرسی ہیں، لوگ آتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا یہ خیال ہے، ان فیوچر پلان ہے کہ یہاں پہ کچھ ریکس رکھے جائیں جس میں کچھ رائٹرز کی بکس رکھی جائیں، کچھ پوئٹس کی بکس رکھی جائیں، یہاں پر ہسٹری سے ریلیونٹ بکس رکھی جائیں، کیونکہ بارہ دری ہے، وزیر خان کی بارہ دری ہے، 400 سال پرانی ہے، ایک ہسٹری ہے، تاکہ وہ ریکال ہو، تاکہ ہسٹری کہیں پیچھے نہ ہو جائے۔ اب جب بھی آپ پنجاب پبلک لائبریری کے پاس سے گزریں اور اس عمارت کو دیکھیں تو یاد رکھیں کہ یہ عمارت ایک شاندار مغل باغ کا حصہ تھی۔ آپ اس کی دیواروں میں مغلیہ دور کی تعمیراتی خوبصورتی، سکھ دور کے فوجی اثرات اور انگریز دور کی علمی وراثت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں 3 مختلف ادوار کی تاریخ آپس میں جڑی ہوئی ہے اور ہر دور نے اس عمارت کو ایک نئی شکل اور مقصد دیا۔ تو اب آپ اگلی بار جب بھی لاہور کی تاریخ کی بات کریں یا مال روڈ کا سفر کریں تو اپنی لسٹ میں وزیر خان کی اس بارہ دری کو ضرور شامل کریں۔